واجب احترام کو دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت 5 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ الفیل۔ اس کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورت اگرچہ تلاوت کے حوالے سے تو بہت ایک چھوٹی سی سورت ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے، اور تقریباً اکثر و بیشتر سب ہی گویا کہ قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں تو ایسی ہے کہ میرے خیال میں کم از کم جو نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کو یاد بھی رہتی ہے اور یاد بھی رہنی چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن جب ان سے پوچھو اس حوالے سے قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں کے حوالے سے کہ بھئی یاد بڑے بڑے بیرفتہ وہ یورپ کے پڑھے ہوئے، قانون کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اعلیٰ قانون دار، جس نے آگے چل کر ہمارے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ بھی رکھتے ہیں، اگر ان کے فیصلوں پر ہم کوئی بات کریں تو وہ توہین عدالت کی زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کے حال یہ ہے، یہ چھوٹی صورتیں بھی قرآن کو ان کو یاد ہیں، حالانکہ یہ تو وہ صورتیں ہیں جس سے کم از کم ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر سکتے ہیں، پوری زندگی قل هو اللہ پر گزر جاتی ہے، فرض میں بھی، اول میں بھی، دوسرے رکعتوں میں بھی قل هو اللہ، سنت کی 4 رکعتوں میں قل هو اللہ، ٹھیک، بڑی بابرکت صورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی عظمت کی باتیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی باتیں ہیں، لیکن کم از کم نماز کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ایک مسلمان کی دل میں موجود ہے، اور پھر وہ جو قل هو اللہ یاد ہے، اگر ہمت کر کے کوئی پوچھ لے چلو وہ سورہ اخلاص ہی سنا دو، اس کا بھی یہ حال ہے کہ اللہ محفوظ رکھے ایسی اونچ نیچ ہے اس طرف میں کہ انسان کہے کہ بس بس نہ پڑھو تو بہتر ہے، تمہارے پڑھنے پر تو انسان اوپر میں داخل ہو۔ لم یلد ولم یولد کو ایسے پڑھ جاتے ہیں، آپ یقین کیجیے وہ اللہ نہ کسی سے جنا ہے، نہ کوئی اس سے جنا ہے۔ لم یلد قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے میرے پیغمبر، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی اور نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کی طرف وہ احتیاج رکھتا ہے، بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ کوئی اس سے جنا ہے، لیکن جب کسی سے سنو اچھے پڑھ لکھے سے،
تو اس کے معنی اتنے الٹ ہو جاتے ہیں کہ معنی پھر یہ بنتا ہے کہ وہ بھی کسی سے جنا ہے اور اس سے بھی کوئی جنا ہے، خالصتاً کفر کی باتیں آئی۔ جو قل هو اللہ یاد ہے اس کی بھی یہ حالت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بار پچھلے جمعے ہمارے محمد احمد صاحب نے یاد دہانی کرائی کہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا قرآن مجید کی آخری 10 سورتوں کا، کہ کم از کم تو اس مفہوم کے ساتھ ہم اس سورت کو اگر یاد رکھیں، ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل ہمیں معلوم ہو تو خدا کی قسم نماز پڑھنے میں مزہ آئے، پھر توجہ ادھر ادھر نہ جائے، ہم انسان ان آیتوں کے اندر ایسے مدعو ہو جائے، ایسی یکسوئی نصیب ہو جائے کہ پھر خیالات کیا ہوتے ہیں، وسوسے کیا ہوتے ہیں، انسان ان خیالات اور وسوسوں سے بہت دور نکل جاتا ہے کہ وسوسے کیوں آتے ہیں، یہ خیالات کیوں ادھر ادھر پٹک جاتے ہیں، وہ یہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے مفہوم سے بھی آگاہ نہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اس کی مفہوم تجویز کے آگاہ نہیں ہوتے ہیں، تو شیطان جہاں لے جائے اس کے ساتھ تیار ہوتے ہیں۔ اگر ان چھوٹی سی صورتیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ نماز کے میں ہم پڑھتے ہیں، اگر انہیں کی مفہوم سے ہم آگاہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہماری نماز کرتے ہیں۔ اور پھر عموماً یہ آخری 10 صورتیں جو سورہ فیل، سورہ قریش، سورۃ ماعون، سورۃ کوثر، سورۃ کافرون، سورۃ نصر، سورۃ لہب، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، اگر پورے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہوتے ہیں، کم از کم یہ 10 صورتیں تو کسی نہ کسی درجے میں ہم اس کی مفہوم سے آگاہ۔ اور پھر یہ کہنے کو تو چھوٹی صورتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ بہت بڑے انقلابی صورت ہے، بہت بڑے پیغام ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے پیغام ہے، امت کے لیے پیغام ہے، بہت بڑے۔ اور 4 آیتوں پر مشتمل ہے، 5 آیتوں پر مشتمل ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن صرف اس کو نہ دیکھیں، اس کے مفہوم میں ڈوب کر دیکھو تو آپ کو پتہ چلے۔ اب یہی سورۃ فیل جو میں نے تلاوت کی، فیل کے معنی ہاتھی کے، فیل کہتے ہیں ہاتھی۔ تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے ہاتھی والوں کا، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے چند عرصہ قبل پیش آیا، ایام میں شمار کیے جاتے ہیں، کم از کم جو دن آئے ہیں وہ 50 دن آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی ٹھیک 50 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر چونکہ مہینے بھی وہی چل رہے ہیں جس میں حجاج کرام حج کی نیت باندھ کر اپنی گھروں سے بیت اللہ کی طرف عازم ہیں، تو اس لیے اس صورت کو اور زیادہ تعلق ان ایام سے ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم ذہن میں رکھیں، عالم ترقی، ترا قرآن مجید میں جا استعمال ہوا ہے،
اور اس کے دو معنی آئے ہیں. ایک معنی آیا ہے علم ترى، کیا آپ کو معلوم نہیں، یا علم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں. اب اس وقت یہ صورت فی نازل ہوا، دونوں قسم کے لوگ موجود تھے اس میں. کیا تمہیں معلوم نہیں وہ لوگ بھی موجود تھے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں یقیناً دیکھنے والے بھی موجود تھے. اور اکثر اوقات قرآن مجید میں جب کوئی پہلے زمانے کا کوئی واقعہ کا ذکر ہوتا ہے علم ترى کے ساتھ، اس کے معنی یہ ہے کہ کیا تمہیں علم نہیں اس بات، یعنی یقیناً یہ واقعہ تمہارے علم میں آ چکا ہے. تو وہاں پھر علم کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے. لیکن یہ علم ترى کیف کہ علم ترى ایسے الفاظ ہیں علم ترى کہ یہ دیکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے، معلوم ہونے سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ دونوں قسم کے لوگ اس وقت معاشرے میں موجود تھے مکے میں، جنہوں نے دیکھا بھی اس واقعے کو اور جنہیں اس واقعے کا علم بھی. علم ترى کیف، کیا تم نہیں جانتے کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا تم نہیں جانتے ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے تدبیروں کو، زبردست ہے، ان کے تدبیروں کو کیا اللہ نے ناکام کر کے نہیں دکھایا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیروں کو، ان کے عزائم کو، ان کے منصوبوں کو، وہ جس سوچ کے ساتھ اپنے علاقے یمن سے نکلے تھے، اللہ نے ان کی سوچوں کو، تدبیروں کو ناکام کر کے نہیں دکھایا. امت مسلمہ کے لیے ایک عجیب پیغام، یہ بڑے بڑے طاقتور، طاقتیں، بڑے اپنے اسباب پہ ناز کرنے والے، بڑے بڑے علمی قوتوں کے مالک اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کو ماننے والوں، جب تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو جائے پھر ان طاقتوں سے مت کرو. اللہ ان کے عزائم کو ایسے ناکام کر دیتا ہے جیسے اصحاب الفیل والوں کے عزائم کو اللہ نے ناکام کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بیچ دیے تیرے رب نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ ان فیل والوں پر طَيْرًا پرندے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، تاریخ میں بھی آتا ہے، پرندے بھی وہ جو اللہ کے تخلیقات میں سب سے چھوٹے اور کمزور پرندے، جس کو کہتے ہیں ابابیل، سب سے چھوٹے پرندے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، کیا نہیں بھیجے اللہ پاک نے ان کی طرف وہ پرندے، ابابیل پرندے، چھوٹے پرندے. طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، پکڑے رکھے انہوں نے ترمیہم، حجارہ، پتھر. ابابیل پرندوں کی چونچ میں یا ان کے چونچ کی مراد ہے، کتنے وہ جو پتھر ان کی چونچوں میں تھے کتنے بڑے ہیں.
زمین پہ گر جائے تو شاید نظر نہیں آئے، اتنے سے چھوٹے چھونچ تھے، اور ان چونچوں میں کتنے بڑے پتھر لے کر وہ آئے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں جو آگ میں پکے ہوئے پتھر، اتنے مضبوط۔ طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، چن کر ان فیل والوں کو انہوں نے شکار کیا، اس انداز سے ان کا حشر یوں کر دیا جیسے کسی کیٹ کو جانور روندا۔ کسی تیار کیٹ پر آپ جانوروں کے گھر کو چھوڑ دو، جانوروں کے بھیڑ کو چھوڑ دو، اور کچھ دیر کے بعد پھر اس کسی کے منظر کو دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کیسی تھا ہی نہ۔ یہی حال ان چھوٹے پرندوں نے یہ اصحاب فیل والوں کے ساتھ۔ میرے محترم دوستوں، بظاہر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن حقیقت میں تاریخ، جس واقعات نے تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا، انہی واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے اس نے تاریخ کو پلٹ کر۔ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، وقت کی کمی بھی ہے، صرف آپ حضرات کو ذہنوں پر دست کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کے معجزات رونما۔ ایک معجزہ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد رونما، ایک معجزہ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل رونما۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد رونما ہوئے اس کو تو معجزہ کہتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے قبل رونما ہوئے اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، اس کو ارحاق کہا جاتا ہے۔ ارحاق، الف رام ہا، ہا الف ہا بڑا ہا، ارحاق۔ اور اگر اس کو جمع کے ساتھ آپ ذکر کریں تو ارحاقات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ارحاقات پیش آئے جو تھے تو معجزے کے مشابہ، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بدلتے ہیں اس لیے اس کو ارحاقات کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاقات میں سے ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ایران میں جو واقعہ پیش آیا ایوان کسرا، اس ایوان کسرا کی جو چاروں طرف اس کی چھت کے جو لڑیاں لگی ہوئی تھی اس میں سے 14 کے قریب گر گئی زمین پر، حالانکہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ خود شہنشاہ ایران بھی ڈر گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑے واقعے کے خبر دے رہا ہے۔ واقعی پھر ایسے ہی ہوا، اس طرف جانا نہیں چاہتا، وہ پھر میرا وقت لے لے گا، جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ تہران میں ایک آگ منور چلا جس کو کہتے تھے آتشکدہ فارس ایران۔ آتشکدہ فارس ایران ہزاروں سال سے تاریخ بتاتا ہے کہ یہ روشن چلا رہا ہے، کبھی ایک سیکنڈ کی لیے بھی نہیں ہوئی۔ یہ آگ کی پجاری دور دور سے آ کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری سے قبل یہ آتشکدہ فارس ایران بھی بجھ گیا، ایسا بجھ گیا کہ آج تک پھر روشن نہ ہو سکا۔ بہت کوشش کی لیکن وہ جل نہ سکا۔ دوسرا یہ واقعہ۔ تیسرا واقعہ شام میں دمشق کے مقام ایک چشمہ گرتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی کئی ہزار سال سے وہ چشمہ
پانی کے ساتھ جاری و ساری. یہودی اپنی بچوں کو وقت پا کر یہاں پر پہنچتے تھے. اس چشمے میں پانی کے اس چشمے میں اپنے بچوں کو نہیں لاتے. عیسائی آ کر اپنے بچوں کو نہیں لاتے تھے, یہودی اپنے بچوں کو نہیں لاتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ بس اب ہمارے بچے اس چشمے ساوا میں نہا گئے, اب اس پر یہودیت کے رنگ چڑھ گئی, اب کوئی اس کو گمراہ نہیں کرے گا. یا عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے بچے چشمے ساوا میں نہلا گئے, اب اس پر عیسائیت کے رنگ چڑھ گیا, اب یہ دوسرے مذہب کی طرف نہیں جا سکے گا. یہ اپنے بچوں کو اس چشمے ساوا میں نہلانے کو بہت ہی ضروری خیال کرتے ہیں. اللہ کی شان کی وسعت کی تشریف اور سے قبل وہ چشمے بھی خود چھوڑ گیا. آج تک دوبارہ وہ چشمے کی جاری نہیں ہو. ایوان کسرا کی کنگن گر گئے, اتشکدے فارس ایران ڈوب گیا, چشمے ساوا شام کے پانی خشک ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور سے قبل. اس نے ان کو ہے کہ یہ معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن معجزہ ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے قبل کے ہیں, لہٰذا ان کو ہم ارحاقات دیں. اور ایک واقعہ یہ ہوا جو اللہ پاک نے سورۃ فیل میں ذکر کیا. یہ اصحاب فیل والے کہاں کے تھے؟ یہ تھے یمن. یمن آج بھی اسی نام سے یہ ملک پائے. اب شمالی اور جنوبی میں تقسیم ہو گیا. ایک کا دارالحکومت عدن بن گیا اور دوسرے کا صنعا, لیکن اس وقت ایک ہی یمن تھا جس کا دارالحکومت صنعا کہلاتا. صنعا نام آج بھی اسی نام سے شہر یمن میں موجود. جس وقت اللہ کی گھر کی تعمیر ہوتی, تعمیر کی بھی ایک الگ تاریخ ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ آ کے اللہ کی عزت تعمیر کی. طوفان نوح میں اللہ نے اس گھر کی عظمت کو تو برقرار رکھا, لیکن اس گھر کو اٹھا دیا. طوفان نوح ہند اور سندھ کے سوا باقی پورے روئے زمین پر آیا. تاریخ قرآن میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سندھ اور ہند کے سوا باقی پورے خطے میں یہ طوفان نوح آیا. یہ دو علاقے بچ گئے طوفان نوح کی زد. ہند کا علاقہ جو ہندوستان کہلاتا ہے اور وادی سندھ, یہ دو علاقے بچ گئے. باقی علاقوں میں آبادی نہیں تھی, اور باقی جہاں جہاں روز زمین کے انسان تھے سب طوفان نوح کے زد میں آ گئے. اور 6 مہینے لگاتار بارش برستا. یہاں کولو ڈیرے مفتی کی گزشتہ دنوں اور گزشتہ سے جو بارش ہے, ایک ہفتے کی بارش کی کیا حال ہے, ایک ہفتے کیا حال ہے. بلکہ ہفتے بھی نہیں, کئی 3 دن برسا ہو گئے, کئی 4 دن, کم و بیش, لیکن لگاتار. اور جہاں پر 6 مہینے لگاتار بارش برسی, اور صرف آسمان ہی سے نہیں, اللہ زمین سے بھی کہے کہ پانی جو تیرے اندر ہے اس کو بھی باہر نکال. نہیں اس کو اپنے اندر جذب کرنا ہے, لینا نہیں ہے. جو تجھ میں ہے اس کو بھی باہر نکال دے. اور بادلوں کو حکم تھا کہ جتنا پانی آ سکتا ہے لاتے رہو اور برساتے رہو. 6 مہینے 10 رجب سے جو برسات شروع ہوئی اور 10 محرم میں جا کر کے برسات ہوئی. 6 مہینے لگاتار. ایک مقام کی تاریخ میں آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی, جو آپ نے پرانا جو ہمارے حجاج کرام کو وہ سفینہ حق کراچی بندرگاہ سے حجاج کو لے کر جاتے تھے,
اگر ہمارے پرانے بزرگوں کو یاد ہو، سفینہ حجاج کے نام 3 منزلیں اس کے عرشہ، اور پھر اس کے اوپر پہلی منزل، پھر دوسری منزل اور اصلی منزل پہ میدان ہوا کرتا تھا. یہ 3 منزلوں پر مشتمل تھا. عرشہ تھا، اس کے بعد 2 منزلیں اور تھا. یہ عرشہ کا منزل پانی کے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا، لیکن ایسے عبادت میں کہ پانی اندر نہیں آ سکتا. بعین علماء نے کہا جو سفینہ حجاج جس انداز سے بنا تھا تقریباً اسی کے برابر وہ سفینہ نوح بھی تھا. سفینہ نوح نیچے کے منزل میں جانور تھے، بیچ کے منزل میں جانوروں کی کھانے کی چیزیں اور انسانوں کی کھانے کی چیزیں تھے. اوپر منزل پہ وہ انسان تھے جو آپ پر ایمان تھے. ان 3 منزلوں پہ بھی 3 قسم کے اللہ پاک کے حکم سے آپ نے غلہ، جانور نیچے، پھر غلہ، پھر انسان، اس ترتیب سے اللہ کے حکم سے آپ نے اس کے اندر ترتیب دی. میرے محترم دوستو، ایک مقام پہ آ کے سفینہ نوح یوں گردش کھانے لگا. نوح علیہ السلام ڈر کر یا اللہ کہیں پانی کی بھنور میں کشتی پھنس تو نہیں گئی. بس اوقات بھنور آ جاتے ہیں کہ اس قسم کے سمندر بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی کشتی پھنس جائے، پھر اس کے ایک کوئی کرامت ہی اس کشتی کو پھر ڈوبنے سے یا سفینے کو بچا سکتی ہے، ورنہ اکثر بھنور میں آ کر کشتی ڈوب جائے. نوح علیہ السلام نے یہ خیال کی کہ شاید کہیں یہاں بھنور ہے، کشتی پھنس گئی، ڈر گئے. یا اللہ کشتی یہ گولائی میں کیوں چلنے لگا؟ اللہ پاک نے وہی کی اے میرے نوح گھبرائیے نہیں، کسی بھنور میں نہیں پھنسے ہیں آپ، یہاں میرا گھر بیت اللہ ہے، آپ اس کشتی سمیت میرے اس گھر کا طواف کیجیے. اس وقت بھی اس کا عظمت بات. پھر ایک وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کر دی. میرے محترم دوستو، اتنی راستے اللہ کے یہ گھر بغیر کسی چھت کے رہا. ایک ہی دروازہ تھا، گارے سے بنے ہوئے سادہ پتھر کا بنا ہوا بیت اللہ تھا. نہ اندر سے کوئی اس کا کوئی پلستر تھا، اندر سے نہ کوئی پلستر تھا، نہ باہر سے. صاف نظر آ رہا تھا کہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، اور بیچ میں ہر پتھروں کے بیچ میں گارا بھی نظر آ رہا. ایک وقت تک بھی چلتا رہا. پھر صبح کے علاقے کے ایک بادشاہ کو گزر ہوا، اس نے دیکھا اللہ کے گھر ہے بغیر کسی علاج میں. سب سے پہلے صبح بادشاہ جو ایک نیک انسان تھا، جس نے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر بھی بنایا تھا، اور اس کو آسمانی کتابوں سے یہ علم ہوا تھا اللہ کے کوئی نبی آخر زمان آئیں گے اس علاقے کی طرف. یہاں جب آئیں گے وہ قہر یا اختیار کریں گے. ایک گھر اس نے بنایا. اللہ کی شان وہ گھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں وہ گھر چلا آ رہا تھا. پھر ہر صحابی کی ایک خواہش کی ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر ٹھہر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو. اللہ نے حکم دیا ہے جہاں میری اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی بس اسی گھر میں میرا قیام ہوگا. اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کی گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس گھر میں میرا قیام ہو. یہ گھر بھی صبح علاقے کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. مرور زمانہ لیکن محفوظ. اسی طریقے سے بیت اللہ شریف پر علاج سب سے پہلے جس بادشاہ نے کرا اس کا نام بھی طبا. مختلف کلروں کا اس کا لباس رہا. آخر میں اتفاق کالے رنگ کے غلاف کا. ایسا کیوں ہے یہ دیکھتا. میرے محترم دوستوں، تھا ایک سیدھا سادہ گھر تھا. اللہ نے اس کو اپنی نسبت عطا کیا کہ یہ میرا گھر. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رہائش کس میں ہے، نسبت اللہ کے ساتھ. جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، مطلب مسجد کو اللہ نے اپنی نسبت عطا فرمایا.
اس لیے احترام فرض ہے کہ اس کی نسبت اللہ ہے. اور پھر یہ کہ جب انسان کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، دل کرتا ہے کہ طواف کروں، بغل گیر ہو جاؤں، بوسہ دوں، یہ سب کے سب عشق کی صفات ہیں. اللہ پاک نے وہ تمام صفات بیت اللہ کے لیے رکھی. طواف کرنے ہیں تو اس مقام کی کرو، چومنے ہیں تو حجر اسود کو چومو، لپیٹنے ہیں، بغل گیر ہونا ہے تو ملتزم کو لپیٹ جاؤ. یہ ایسا ہی ہے. فضائل حج میں حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو شخص حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ ہے، اور جو شخص ملتزم کو لپٹتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کی ذات کو لپٹتا ہے. جو ملتزم کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہے جو اللہ کے قدموں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بیت اللہ کی طواف کرتا ہے وہ اللہ کے گھر کی طواف کرتا ہے. اور یہ صفات کو کسی مقام کو حاصل ہے. اس کے علاوہ کہیں اور یہ چیز ہوگا تو اسلامی حکم نہیں ہوگا، وہ نفس کے خواہش ہوگا. کوئی دین اور کوئی اللہ اس کے رسول کا احکامات کو خلاف کرتے ہیں. صرف یہ صفات بیت اللہ کے ساتھ. یمن کے علاقے صنعاء میں ایک ابرہہ نام کا، ابرہہ نام کے ایک شخص تھا. اس کو کسی نے آ کر کہا کہ عرب کے لوگ بڑے عجیب ہے، بڑے عجیب ہے. وادی حجاز کی سرزمین پہ ایک سیدھا سادہ گھر بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے رب کا گھر ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی طرف جانے والوں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. بہت زیادہ اس گھر کو احترام حاصل ہے. ابراہ نے کسی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. جاسوسوں نے آ کر رپورٹ دی یہ سیدھے سادہ پتھر ہے اور گارا ہے اور کچھ بھی. اچھا ایسے کرو مقام صنعاء میں اس کے مقابلے میں ایک گھر بناؤ اور اس کے ایسے ہی بناؤ، ایک پتھر چاندی کا رکھو، ایک پتھر سونے کا رکھو، مجھ کو عنبر سے بناؤ، خوبصورت کر کے بناؤ. لوگوں کو کیا پتا یہ عرب کی جوہلا ہے، ان کو کیا پتا جب یہ خوبصورت گھر دیکھے گا وہاں جانا چھوڑ دیں گے سب ادھر. لگ گئے مستری حضرات بنانے میں سونے اور چاندی کا ایک ایک پتھر، سونے کا ایک چاندی کا ایک، سونے کے ایک چاندی کا. مجھ کو عنبر جواہرات اس میں ڈھیر کر دیے، جتنا خوبصورت ہو سکتا تھا اتنا خوبصورت بنایا. اب اس کے نزاع کرنے والے افراد بیت اللہ پہنچے اور کہا لوگوں مقام صنعاء میں ابراہ نے بیت اللہ بنا دیا، بہت خوبصورت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تم اس مٹی گارے کے بنے ہوئے گھر کو چھوڑ دو، وہاں جایا کرو، اس گھر کی طواف کیا کرو، اس کو چوما کرو، اس کے عزت احترام کرو، اس کو چھوڑ دو. یہ اعلان ہوا. اب اس بدبخت ابراہ کو کیا معلوم تھا بھئی اس کا احترام تو ایسا نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کا عزت احترام کی بنیاد تو اور چیز ہے. یہ سمجھتے بیچارہ سمجھتے تھے کہ شاید سونے اور چاندی اور جواہرات سے بناؤں گا لوگوں کا رجحان اس طرف ہو جائے گا، تو اس نے اعلان بھی کیا، لوگوں کو متوجہ بھی کیا، لیکن کوئی عذر نہیں جا رہا ہے. وہی رش ہے جو بیت اللہ شریف کی طرف، وہی محبتیں ہیں جو بیت اللہ پر سب لوگ سرکار کرتے ہوئے آ کر طواف کرتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ خالق آخر ایک غیرت مند عرب حجاز کی سرزمین کا رہنے والا اس سے رہا نہ گیا، وہ سیدھے گیا مقام صنعاء. اس نے جا کر دیکھا، حیرت میں ڈوب گیا. چاندی اور سونے سے بنا ہوا اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں گھر بنایا ہے. اس نے جا کر اس میں گندگی کر
اور کچھ لکڑی کے ٹکڑے لے کے وہاں آگ بھی جلا، اس کا کچھ حصہ جل بھی گیا۔ ابراہ کو پتہ چلا کہ ایسا ہوا، اور سننے میں آیا ہے کہ حجاج سے ایک شخص نے آ کر یہ کارروائی کی، بس آپے سے باہر ہو گیا۔ کہتے اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بیت اللہ شریف کو گراؤں۔ جب میں غزوین کے ساتھ روانہ ہوا، ہاتھوں کے رول لے کر روانہ ہوا، جا کر عرفات مزدلفہ سے ہو کر مینا کی بالکل ابتدا میں پہنچ، یہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ مینا کی ابتدا پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی یہ مینا کے پہاڑوں پر جتنے اونٹیں نظر آ رہی ہیں ان سب کو یہ کس کی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ مکے کے سردار عبد المطلب کی یہ اونٹ اور اونٹیاں ہیں، تب پکڑو سب۔ جب پکڑ کر رکھ دیے، عبد المطلب کی اطلاع ہو گئی کہ ابراہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مینا پہنچ گیا ہے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے۔ اس نے مکے میں اعلان کیا، لوگوں بیت اللہ کو آ کر منتظم کو اس نے دعا کی، خوب گڑ گڑا کر دعا کی، حسن کی دادا دعا کی، اور سب اہلیان مکے سے کہا مکے کو خالی کرو، بیت اللہ شریف کو خالی کرو، گھروں کو خالی کرو، سب کے سب پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، سب کے سب پہاڑوں کی طرف اتر گئے، اور بالکل بیت اللہ خالی ہو گیا۔ اور عبد المطلب خود وہاں سے اٹھ کر سیدھا ابراہ کے پاس، ابراہ کو اطلاع کر دی گئی، خیمہ مزین منقش تخت بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ مکے کا سردار آگے پیچھے آنے دو، یہ شاید مجھ سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ شریف کو گراؤ مت، میں بہت شرائط اس پر ڈال دوں گا۔ عبد المطلب ابراہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت عبد المطلب کی پریشانی پر موجود، ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، ابھی تک موجود۔ جب اس نے عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا، ابراہ مرعوب ہو بہت زیادہ، یہ ہمت نہیں پڑی کہ عبد المطلب کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے، اتنا ہوا کہ خود بھی تخت سے نیچے زمین پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا۔ عبد المطلب سے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ سنا ہے تم نے میرے اونٹیں پکڑے ہیں، مینا میں جو کر رہے تھے، مجھے واپس کرو۔ میں سمجھا بیت اللہ شریف کے متعلق آئے ہوں گے، ہم تو بیت اللہ شریف گرانے سے کے لیے آئے۔ کہا بیت اللہ انا لیست رب البیت وانا رب الابل، یہ عبد المطلب کی تاریخی الفاظ ہے، میں بیت اللہ کا رب نہیں، میں اپنے اونٹوں کا رب۔ بیت اللہ جانے اس کا رب جانے، اس سے مذاکرات کرو، میں اس اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ مجھے حوالے کر دو۔ کبھی بیت اللہ شریف کے متعلق کوئی مذاکرات نہیں کرنی ہے، کہا نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، بیت اللہ جو اس کا مالک ہے وہ جانے، تم جانے۔ کہا اچھا اونٹ اس کے حوالے کر، اونٹ دے دیا، چلے گئے۔ اگلی دن صبح ہاتھی کو جب اڑایا، اس نے بیت اللہ کی طرف ہاتھی کو ہانکنے کی کوشش کی، ہاتھی جو ہے اپنا رخ پلٹ۔ اب جب ہاتھوں کا رخ یمن کی طرف کرے ہاتھی چل پڑے، جب ہاتھوں کا رخ بیت اللہ کی طرف کرے ہاتھی بیٹھ۔ کوئی ہاتھی بھی اشارہ کر رہے تھے ہمارے رب کا حکم کہ ہم ایک قدم بھی اس مینا کی سرزمین سے آگے۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جو اللہ نے سورۃ الفیل میں بیان، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھو ذرا کیا تمہیں علم نہیں تیرے رب نے کیا معاملہ کیا فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ارادے اللہ نے خاک میں نہیں ملائے؟ وہ جس نیت سے آئے تھے اللہ نے اسی نیت میں ان سب کو نیست و نابود نہیں کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ابابیل پرندے جدہ کے ساحل سے بھیجے جو اپنی چونچ میں گویا
یہ جہنم کے پکے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر سے ہر پرندہ اس انداز سے کام کر رہا تھا کہ آپ کا 100 بھی وہ کام نہ کرے جو ابابیل پرندہ کر کے دکھا۔ اللہ نے ان ہاتھی والوں کا ایسا حشر کر دیا، اللہ نے مجھے فرماتے فجعلہم کعصف معقول، گویا یہ روندہ ہوا کھیت ایسا حال کر دیا جیسے کھیت میں کوئی جانوروں کا پورا بھیڑ داخل ہو جائے اور کچھ دیر کے بعد جو کھیت کا حال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ان ہاتھی والوں کا یہ حال ہوا، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے اشارہ دے دیا میرا حبیب آ رہا ہے، اس گھر کا رکھوالا۔ جتنے عزائم سے اللہ نے سب کو خاک میں ملا دیے، آج بھی حجاج بیت اللہ شریف کے صحن میں بیٹھ کر ابابیل کے ہول جا رہے ہوتے ہیں، دائیں طرف چہچہاتے ہوئے جاتے، بائیں طرف چہچہاتے ہوئے جاتے، بیت اللہ کے قریب سے گزرتے ہیں، اوپر سے نہیں گزرتے، سینہ تان کے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسلمانوں مت گھبراؤ کہ کوئی بیت اللہ کو نقصان پہنچا سکے گا، ہم ابھی بھی زندہ ہیں، ہم ابھی بھی موجود ہیں، اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں مجھ پر ایمان عقیدہ مضبوط رکھو، پھر دیکھو میں کفار کو اپنے عزائم میں کیسے ناکام، جیسے فیل والوں کو ناکام کیا، انشاءاللہ یہ بڑے بڑے قوت طاقتیں مسلمان کے کلمہ کے سامنے کچھ بھی ایسے۔ یہی وہ یادگار ہے جو اب حجاج اکرام اس دن یاد کیجیے، پہنچ گئے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو پہنچ گئے ہیں ان کی بھی، جو پہنچ رہے ہیں ان کی بھی، جو دل میں طرف آرزو رکھتے ہیں لیکن جیب کی طرف دیکھتے ہیں تو خالی ہے، لیکن تڑپ تو ہے، آرزو ہے، ارے اس تڑپ کو کمزور ہونے مت دے، اللہ لے جانے والے ہیں، اللہ ہی اسی کو لے جاتے جس کے جیب خالی ہو، برہ وہ جیب تو لندن تک جا سکتا ہے، برہ ہوا جیب تو واشنگٹن نیو یارک تک جا سکتا ہے، برہ ہوا جیب تو کینیڈا تک جا سکتا ہے، خالی جیب بیت اللہ روضہ رسول تک جا سکتا ہے۔ اللہ تیرے عزم کو دیکھتا ہے، تیری ارادے کو دیکھتا ہے، فرمایا بس مضبوط ایمان اللہ کی ذات پہ رکھو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بیت اللہ شریف کی محبت اور زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، اللہ وہاں کے اشتیاق اور زیادہ کرے، اللہ ہماری جو دل کی آرزو ہے اللہ اس کو پوری کر کے ہمیں بھی وہاں پر پہنچائے، اللہ عمل کی توفیق۔